جرائم روکنے کے لیے بھینس کالونی میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم۔ کنٹرول روم میں 100 سے زائد کیمرے نصب، ڈی آئی جی ایسٹ نے افتتاح کر دیا۔ جدید کیمروں سے مشتبہ افراد کی شناخت کم وقت میں ممکن ہو سکے گی۔ مختلف تھانوں میں جدید کیمروں کی تنصیب کا ہدف مقرر۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز، غریب آباد میں عوام کا پانی اور بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج۔ مرکزی شاہراہ کے دونوں ٹریک بند کر دیے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل، جسٹس عمر سیال سربراہ نامزد۔ والدین کا جے آئی ٹی کی تشکیل کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے چیمبر میں سماعت کی، عدالت نے حتمی رپورٹ پیش کرنے سے روک دیا۔ فریقین کو نوٹس جاری۔ وکیل جبران ناصر نے کہا 25 دن بعد اب کہہ رہے ہیں کہ کیمرے خراب ہیں، شواہد کیوں ضائع ہوئے، ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ تحقیقات تفتیشی ادارے کی جانب سے ہونی چاہیے۔ میئر کراچی کی میر رضا کے والدین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی۔ مرتضی وہاب بولے پنجاب سے چیزوں کی فورنزک کروا رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن انصاف دلانے کے لیے بنایا، 30 دن میں رپورٹ بھجوائے گا، رپورٹ آ جائے پھر مزید آگے بڑھیں گے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں میر رضا قتل کیس کی سماعت، تفتیشی افسر کی رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت کی درخواست منظور۔ عدالت کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ اگست کا مہینہ جشن آزادی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 7 ستمبر تک سلام کراچی فیسٹیول کی 15 روزہ تقریبات جاری رہیں گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا خطاب، کہا کراچی چلتا ہے تو یہ ملک چلتا ہے۔ بولے ہم نے کراچی کو مزید خوبصورت بنانا ہے، پیپلز پارٹی دلوں کو جوڑتی ہے۔ 450 ارب روپے کا معاشی نقصان ہماری کامیابی نہیں، ہمیں اس پر افسوس ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن صدر محمد اویس چودھری بولے ہڑتال ہمارا شوق نہیں، آخری مجبوری ہے۔ کیا مسائل کا حل بروقت حل ملکی معیشت کو اربوں روپے کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، برآمدی شعبے میں 450 ارب روپے کے نقصان کا تخمینہ۔ برآمدی ایسوسی ایشن جاوید بلوانی نے کہا کہ ہڑتال کے باعث فیکٹریوں اور گوداموں میں برآمدی کنٹینرز پھنسے رہے، صرف پالیسی اعلانات سے برآمدی اہداف حاصل نہیں ہو سکتے۔ کہا حکومت قابل اعتماد اور بلا تعطل برآمدی لاجسٹکس نظام یقینی بنائے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان پر، پیٹرول مہنگا ہونے سے روزمرہ اشیاء، ٹرانسپورٹ کرائے بڑھنے کا خدشہ۔ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا، بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا۔ شہریوں نے شکوہ کیا، عوام نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کیا۔ پیٹرول کے بڑھتے دام، رائڈرز کے لیے روزگار چلانا مشکل ہو گیا۔ رکشہ ڈرائیورز بھی پریشان، کہا پیٹرول سستا ہونے کا فائدہ صرف 1-2 روپے تک محدود۔ رکشہ ڈرائیورز کا پیٹرول پالیسی عوام دوست بنانے کا مطالبہ۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا، مونم ظفر نے کہا کراچی کے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا، حکمران پانی دیتے ہیں نہ بجلی، یہ صرف سبز باغ دکھاتے ہیں۔ جماعت اسلامی مسائل کے حل کے لیے برسر پیکار ہے۔ ایل پی جی کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول، شہری پریشان، کہا گیس کی بندش کے باعث ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، گھریلو بجٹ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ سرکاری نرخ 256 روپے 32 پیسے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں ایل پی جی 350 سے 370 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ مطالبہ کیا ناجائز منافع خوری روکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دودھ کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان، ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن نے دودھ کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا جانوروں کی خوراک اور دیگر پیداواری اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہوا، 340 روپے فی لیٹر سے کم قیمت کا نوٹیفیکیشن قبول نہیں کریں گے۔ فارمرز کو خسارے میں رکھ کر معیاری اور خالص دودھ کی فراہمی ممکن نہیں۔
सस्ती प्रोटीन भी महंगी, मुर्गी की कीमत में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते में गोश्त 40 रुपए और जिंदा मुर्गी 20 रुपए किलो महंगी हुई। इम्तियाज अहमद पोल्ट्री रहनुमा ने कहा, रबीउल अव्वल के आगाज और शादी ब्याह की तकरीबात के बायस मुर्गी की तलब बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ। दो वक्त की रोटी खाना मुश्किल, महंगाई ने कमर तोड़ दी। आटे की मनमानी कीमतें, 2.5 नंबर आटा 145 रुपए किलो, फाइन आटा 160 रुपए में फरोख्त। चक्की मालिकान का कहना है गंदम फौरी तौर पर दरामद की जाए। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ घेरा तंग, ANF की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। 4 कार्रवाइयों के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 8 करोड़ 47 लाख रुपए से जायद मालियत की 1043 किलोग्राम मुनशियात बरामद। माड़ीपुर से मलेशिया जाने वाले 2 कंटेनर से 33.5 किलोग्राम आइस और गुलशन इकबाल से 4 किलोग्राम चर्स पकड़ी गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। HIV केस, वकील के खिलाफ तौहीन अदालत का इल्जाम। वकील ने इस्तफसार किया, मैं मुतासरा बच्चों का वकील था, इंसाफ के लिए अदालत पेश हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपको वक्त दरकार है तो दे देते हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई 27 अगस्त तक मुलतवी। शफीक मोड़ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस और इंतजामिया पर हमले का मुकदमा। 38 मुल्जिमान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फरीकैन ने 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। पार्किंग माफिया बेलगाम, गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक। महकमे चार्ज पार्किंग ने माफिया के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। ज़रा जनूबी, वस्ती और शर्की में कार्रवाइयाँ जारी। शहरियों की आंखों में धूल झोंकने वाले अब कानून की गिरफ्त में आएंगे। फ्लाईओवर भी महफूज नहीं, नशावर अफराद की अमाजगाह बन गए। शहरियों का कहना है कि पुल के सुतूनों को उधेड़ कर सरिया निकालना शुरू कर दिया है। शिकवा किया, 3 हट्टी पुल के नीचे हजारों नशावर अफराद डेरे डाले हुए हैं, इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान में SME फाइनेंसिंग में बेहतरी आई है। OICCI का कहना है कि इस रफ्तार को बरकरार रखना जरूरी है। SME कर्जों को मजीद शोबों और छोटे कारोबारों तक पहुंचाने की जरूरत है। रूसी मरकज बराए साइंस और सकाफत और नेशनल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से 2 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप की निगरानी थिएटर से वाबस्ता मारूफ शख्सियत वजी वाइज ने की। शुरका को थिएटर और अदाकारी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक़ तरबियत दी गई। और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची में गलियां, बाजार बरक़ी कुमकुमों और सब्ज झंडियों से सज गए। नालैन पाक, सब्ज झंडों और सजावटी अशिया की खरीदारी जारी। मिलादुन्नबी की तैयारियां, शहरियों का जोशो खरोश दीद।